طلاق کی ایک انوکھی کہانی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ قرآن الدین چینل میں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ انا میسج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتی ہوں اللہ پاک کرم سے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے طلاق کا ایک انوکھا واقعہ۔ اس کو بتانے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل قرآن الدین سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملیں نوٹیفیکیشن میں سب سے پہلے۔ کہتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں ایک عربی یعنی عربی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کچھ لوگ اس کے پاس پوچھنے اور سبب معلوم کرنے آئے کہ اس نے طلاق کیوں دی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ابھی عدت میں ہے، ابھی تک وہ میری بیوی ہے، مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ میں اگر اس کے ایپ تمہارے سامنے بیان کر دوں تو رجوع کیسے کروں گا؟ لوگوں نے انتظار کیا اور عدت ختم ہو گئی اور اس شخص نے رجوع نہیں کیا۔ لوگ دوبارہ اس کے پاس آئے تو اس نے کہا، اگر میں نے اب اس کے بارے میں کچھ بتایا تو یہ اس شخصیت مسکر ہو جائے گی، یعنی کہ اگر میں نے یہ چیزیں مترادف ہو گیا تو کوئی بھی اس سے شادی نہیں کرے گا۔ لوگوں نے انتظار کیا کہ حتیٰ کہ اس کی عورت کی دوسری شادی ہو گئی۔ لوگ پھر اس کے پاس آئے اور طلاق کا سبب پوچھنے لگے۔ اس عرابی نے کہا، اب چونکہ وہ کسی اور کی عزت ہے اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی پرائی اور اجنبی عورت کے یعنی اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان بند رکھوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا سوچ ہے، کیا بات اس نے کہی، کیا خوبصورت الفاظ تھے اس آدمی کے۔ کیا آج کے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں؟ بلکہ کہیں رشتہ ہونے لگے تو بے شمار غلطیاں نکال دیتے ہیں، اور تو اور طلاق دینے کے بعد کسی حرام خور عامل کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور جادو کا نام دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے حرام کھانے والوں کا اور حرام سے بچنے والوں کے۔ اللہ پاک پناہ دے ہمیں جو لوگ حرام کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی وہاں کریں جہاں لوگ انہیں عزتیں سمجھیں، نہ کہ وقت گزاری کا ذریعہ سمجھیں۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی تو آگے شیئر کریں۔ بے شک آپ جیسے اور بھی لوگ ہیں جو اس بات کو سننا پسند کریں گے۔ جزاک اللہ۔